ہمارے لیے بڑا اعزاز کا موقع ہے کہ اتنی اگست محفل میں مجھے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے کوئی نہ عربی پڑھی ہے نہ گرامر پڑھی ہے، بس میں الیکٹریکل انجینئر تھا۔ 70 میں ایسٹ پاکستان میں قیدی ہو گیا۔ جیل میں نے ایک قرآن پڑھا 2 ترجمے والا، ایک روان ترجمہ تھا، ایک تحت اللفظ۔ تحت اللفظ سے مجھے عربی الفاظ سے مانوسیت شروع ہو گئی۔ تو بعد میں نے دیکھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی آتی ہو۔ وہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کہ علم الاسماء کلھا آتے تھے، تو آپ میرا ساری اسٹڈی علم اسماء پھر ہو گئی، کیونکہ قرآن نے ایک گائیڈ ہمارے لیے جو اجمی ہیں ان کے لیے بھی۔ تو میرا خیال ہے میں جتنی بھی عربی یہ پڑھ رہے ہیں، یہ 19 سال رہے ہیں، وہ 5 سال کا بچہ عرب پھر بھی آپ سے اچھی عربی پڑھے گا۔ تو وہ تو ہم اس میں تو قرآن نے ہمیں لائن دی تھی، اور آپ دیکھیں گے جب علم اسماء پر آپ جائیں گے، وہ منزل آپ 1000 سال میں جو طے کرتے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں آپ طے کر جائیں گے۔ قرآن نے آیا ہی اسی طرح ہی ہے نا، اس کا طریقہ استدلال یہی تھا۔ تو اس سلسلے میں نے جامع الکلام ایک کتاب لکھی تھی جو اسلامک اکنامک سسٹم پر تھی، اور جس کا وہ میں نے ویب سائٹ بھی دی ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ 3D اکنامک ماڈل آف قرآن .net، اس میں کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز دی ہیں، ہندوازم، کرسچینٹی، جوڈائزم، بدھزم، ان کے اندر جو اسلام کے ساتھ مماثلت ہے وہ میں لایا ہوں، تاکہ ہمیں دیکھیں ہم نے توڑنا نہیں، ہم نے تو جوڑنا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بجائے اس کے ہم آپس میں لڑیں۔ ہمارا مقصد تو وہ، ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے، میرا بھی ٹارگیٹ وہی ہے جو رسول پاک یا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ہم اس لیے میں نے اس میں تمام ریلیجن جو بڑے ہیں ان میں سے جو کامن انٹیلیجنٹ چیزیں ہیں نا وہ نکال کے شافٹ کی ہیں۔ دیکھیے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو وہی ہے نا، تو وہ ہے، لوگوں نے پھر اس میں تعریفیں کی ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ آ گئی ہیں باتیں، تو ہمیں کامنلٹیز میں جا کر، لیکن جب جانور آپس میں لڑتے ہیں تو ڈفرینسز پر لڑتے ہیں، انسان پہلے کامنلٹیز کو لاتا ہے۔ رسول پاک کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جو چیزیں کامن ہوتی تھیں نا، مودت قربا، اور وہ چیزوں کو سامنے لا کر پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں آپ نے اجازت دے دی تھی جو ہمارے مسلمانوں کو وہاں جانا چاہیں، اسے وہاں جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دی، اس میں فتح مبین ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ میں پھر اب آتا ہوں، یہ میں نے جب کتاب لکھی تھی 2005 میں جامع الکلام، اس میں یہ 3D سسٹم ڈسکس کیا تھا قرآن کا۔ کوئی 2 مہینہ پہلے مجھے ایک کتاب ملی مدارج النبوہ، یہ علامہ شیخ ہیں عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے، 400 سال پہلے فارسی میں لکھی گئی، جہانگیر کے زمانے میں۔ مجھے کسی نے دی تھی تو میں ریفرنس کے لیے وہ دیکھا کرتا تھا۔ 2 مہینے پہلے بائی چانس میری ایک نظر اس کے ایک صفحے پر پڑ گئی، اس میں تو میں بالکل ہی پریشان ہو گیا، ان کو پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ میں جو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، یہ جو اقبال نے بات کی ہے میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ تیری تو یہ ہماری زندگی تو تکبیر مسلسل تھی، مسلسل جہاد ہے۔ رسول پاک نے کہا جہاد کبھی نہیں ختم ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ تو یہ تکبیر مسلسل ہم نے کیوں مس کی ہے؟ یہ تکبیر مسلسل مس کر دی، اور پھر کیا ہوا، میری نظر بہت، خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے فراغت نہیں ممکن۔ اب دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہم نے صاحب کتاب بننا تھا۔ یہ پچھلے دنوں میں تفسیر ان سے پڑھ رہا تھا تو سورہ صاد میں آ گیا قرآن ذی ذکر، تو انہوں نے مجھے عربی سے بتایا کہ ذی کا مطلب ہوتا ہے جو ساتھی ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر میرے پاس امیر الدین کی ایک ہے تفسیر فتح بیان، اس میں انہوں نے صاحب لکھا، اس کی تفسیر لکھی ہے ایک لفظ میں، قرآن ذی ذکر کو لکھا ہے قرآن صاحب ذکر، یعنی یہ ذکر جو ہے یہ قرآن کا صاحب ہے۔ یہ وہ جو اقبال کہہ رہا ہے نا صاحب کتاب نہیں، پھر وہ میری نظر میں آئی کہ یہ کیا ہم قرآن ذکر کے بغیر پڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یس، ہم اس کے بغیر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رسول پاک نے کہا افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ذکر اگر پڑھنا ہے
تو قرآن کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. وہ معلم نہ شعر مرجم انوا ذکروں و قرآن مبین، قرآن دونوں کو جوڑے کر کے کہہ رہا ہے، ہم نے اس جوڑے کو علیحدہ کر دیا. میں آگے جاتا ہوں کیسے یہ علیحدہ ہوا ہے. یہ اکٹھا پڑھنا چاہیے تھا ہمیں. ہم قرآن کو ذکر کے بغیر، جو ذکر اسپیشلی لا الہ الا اللہ افضل ذکر، اس کے بغیر پڑھ رہے ہیں. کلمہ طیب کے بغیر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں کہیں گائیڈ نہیں کرے گا، ہم مارے جائیں گے. اور جو ہو رہا ہے آپ کو امت کے ساتھ پتہ ہی ہے. تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا. یہ جو صاحب ہے وہ خود ہی ہے، اس وہ لا الہ الا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. وہ نظم تو بہت زبردست ہے، پھر بتاؤں گا. تو یہ قرآن یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خودی ذکر قرآن کو یہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے ہم نے. یہ ایک پہلی بات میں نے اب کر لی. میں ریفرنس اچھا دوسری بات پھر دوسرے چارٹ میں آ گئے. اچھا وہ میسج غار حرام میں 2 میسج دیے گئے ہیں. آج تک ہمیں بتایا گیا کہ 1 میسج ہے. یہ بڑی حیران کن بات، یہ میں نے ان کی کتاب میں مدارج نبوت میں پڑھا. پہلی دفعہ یہ میں نے پڑھا ہے. میں نے آج تک نہ کسی مفسر نہ کسی اور سے یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ آیا غار حرا میں، اس نے پہلے آ کے اپنا تعارف کرایا، میں جبریل ہوں. پھر مزدہ سنایا کہ آپ اللہ کے رسول، آپ کو منصب دیا جاتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کا اس نے کلمے کا پہلے اعتراف کر لیا. اور پھر ایک میسج دیا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ کلمہ طیب کی دعوت دیں. یہ پہلی بات اس نے کی ہے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ بھیجا ہے، اور پھر وہ اقرا بسم ربک. ہمیں اگلی والی سٹوری سنائی جاتی ہے، پہلی والی بتائی نہیں جاتی. اور بعد میں ثابت کروں گا رسول پاک مکہ میں یہی کلمہ کی دعوت دیتے رہے، قل لا الہ الا اللہ تفلحون. اور بھی باتیں میں بتاؤں گا اس کو کیا مطلب ہے اس کا. یہ ہماری ٹریجڈی ہے. یہ مجھے مدارج نبوت میں ملا ہے. اور یقیناً اتنی بڑی بات وہ خود نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اس نے فرشتے نے کہا کہ آپ جن اور انسان کو لا کلمہ طیب کی دعوت دیں. آپ نے دعوت دی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. فٹافٹ آپ جب آیا نا انظر سیرت الاقربین، آپ صفا کی پہاڑی پر گئے نا. انظر کا مطلب ہے ڈرانا. صفا پر آپ نے ڈرایا ہے، مروہ پر آپ نے دوسری بات کی ہے. کیونکہ انظر میں نظر ہے، نظر ڈرانے کا ہوتا ہے مطلب. اور نظر یہ بھی ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ہوتی ہے نا، تو وہ اس وقت نظر کرتے تھے بتوں کو. اب وہ لا الہ الا اللہ میں بتوں کو توڑ کے اللہ کی طرف آنا تھا. تو وہاں انظار کا یہ دوسرا مطلب آپ نے مروہ میں یہ بتایا کہ سارے قریش کو بلا لیا. اپنے پچھلی جتنی بھی پورا پڑھیں 10 پشتوں کے لوگ آ گئے، کیونکہ غلیان النذیر وہ پہاڑی پر وہ کھڑا ہو کر جب کوئی عرب بات کرتا تھا تو سارا قبیلہ آ کے ان کی بات سنتا تھا. آپ نے وہاں یہ بات کی کہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں. اب سنیں، ساتھ یہ بھی کہا اس کا مطلب ہے تدین العرب و تذل العجم، کہ عرب یہ اپنا جو بھی اپنا دین دیں گے یا جو مطلب دے ہمارے مطابق ہو جائیں گے، اور جو عجم جو ہے وہ ذلت میں چلے جائیں گے. بعد میں اس کی اپنے تفصیل بتائیے. یہ سورہ سعد جہاں بھی ذکر آیا ہے نا سورہ سعد میں، وہاں مولانا مودودی صاحب نے اس ایشو کو 4 صفوں میں ڈسکس کیا. سارے احمد الکفار اکٹھے ہو گئے آپ کے چچا کے سامنے. آپ کو پتہ ہے وہ قصہ، ہاں جی. اور انہوں نے کہا اس کو بچاؤ، یہ ہمارے پیچھے بتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج کریں. ہم بھی ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہمارے خدا. تو آپ نے وہاں کہا میں ان سے تو کچھ نہیں چاہتا، میں تو ایک کلمہ واحد چاہتا ہوں جس پر تدین العرب و توعد العجم جزیہ. عرب اپنا قرض دیں گے، جو بھی اس کا مطلب سمجھ لیں، میں بعد میں سمجھاؤں گا دین کیا ہے. اور عجم جو ہے وہ ایکولنٹ. اچھا جزیہ میں عربی میں جزا کے لفظ میں بھی آیا ہے. یہ ایکولنٹ ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں کسی بھی ریجن سے، آپ کا ایک ہی کاروبار ہے، ٹیکس وہی لگے. جو مسلمان کو ٹیکس لگنا ہے وہی ذمہ، وہ پھر ذمہ اللہ کا ہو جاتا ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن اس کو اللہ کا ذمہ کہتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھ کے پھر وہ اپنے ٹیکس دیتا ہے، صدقات وغیرہ. تو یہ کلمہ آپ نے بہت پورے مکہ میں، اور سارے احمد الکفار وہ سارے بھاگ گئے. انہوں نے کہا یہ کلمہ تو ہم نہیں مانتے. آپ نے وہاں یہ بھی بات کی تھی کہ میرے ہاتھ پر ایک سوئی رکھ دو ایک پر چاند، میں اس کلمے سے نہیں ہٹوں. آج ہم اس کلمے پر نہیں ہیں. یہ نوٹ کر لیں. یہ کیوں ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے. کلمے کی اتنی وضاحت میں آگے اور حدیثیں بتائیں گا. کلمہ کس طرح آپ نے پھر اس کو بار بار ایکسپلین کیا.
اور آخر میں بھی آپ نے 10 ہجری کو ایک بہت بڑا کام کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کلمے کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ جو قرآن ذکر تھا نا، پہلا میسج تھا کلمہ طیب کی دعوت دے، دوسرا تھا اقرا بسم ربک، یہ قرآن تھا۔ اس طرح قرآن ذکر ہو گیا، یہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو آپ نے یہ قرآن کو ذکر میں پڑھنا ہے۔ سورہ سواد میں اس کی تفسیر پھر مولانا مودودی صاحب نے ساری دی ہے۔ اچھا، اب جب ان دونوں کو سیپریٹ کر دیتے ہیں تو سورہ فرقان پڑھیں نا، میں آپ کو ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک آیت ہے نا، یہ آیت سے پہلے آیت ہے وَدَلَّ قومی کیا ہے، پڑھے نا، انجانی دلّ عن ذکر انجانی۔ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے یہ ہے کہ یہ ذکر کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ شیطانی رستے پر پھر آیا ہے، واو کر کے کہا ہے، پھر رسول پاک نے کہا ہے ماجور۔ اب جب ذکر سے علیحدہ ہو گیا تو قرآن ماجورہ ہو۔ اس وقت ہمارے پاس قرآن ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ ماجورہ ہے کیونکہ ہم ذکر کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت، فرقان کی دونوں آیتوں کو پڑھ لیں، آپ کو پھر ماجورہ کا سر، اس کو آپ نے قرآن ذکر کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو علیحدہ پڑھیں گے پہلی بات تو پھر آپ ماجورہ ہو جائیں گے۔ پھر قرآن میں ہے وَنَسُوا ذِکْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، پھر فیلڈ اسٹیٹ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں اگر ذکر کو چھوڑ دیں۔ پہلی دفعہ جو ہدایت آئی ہے اس میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، اب اس کا معیشت کے ساتھ تعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اس سے اعراض کریں گے تو آپ کی معیشت تباہ ہو جائے، اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم قرآن کو اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سمجھ میں آ جائے گی، مجھے یقین ہے کیونکہ رسول پاک نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ میری جو خلافت ہے علی منہاج نبوہ ہے، پھر وہ آئے گا زمانہ ملوکیت کا، پھر جباریت کا، لیکن آخر میں ایک زمانہ ضرور آنا ہے خلافت علی منہاج نبوہ آئے گی۔ تو مجھے اس پر یقین ہے کیونکہ خلافت علی منہاج نبوہ تھی، وہ قرآن ذکر کے ساتھ تھی۔ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی وفات ہوئی، انہوں نے کہا ہم ٹیکسز نہیں دیں گے، صدقات نہیں دیں گے، تو سارے صحابہ نے کہا کوئی بات نہیں، نماز نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق تو نہیں مانگے، انہوں نے کہا اللہ نے کہا چلنا من فرق کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاد ہوا ہے نا، اور ان کو پھر سیدھے رستے پر لیا ہے، لا الہ الا اللہ پر لیا ہے، کیونکہ یہ جو حق ہے، جو اب دین العرب جو ہے، جو اس کو قرآن کا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، آتوا حقہ یوم حصاد، اللہ یاخذ الصدقات، یہ سارے جو ہیں، یہ نذرانے جو ہیں صرف اللہ کو جاتے ہیں اور کسی جگہ نہیں جا سکتے۔ یاد کریں، دیکھیں نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، عاملین کون مقرر کرتا ہے؟ حکومت مقرر کرتی ہے، اس کا مطلب ایک حکومت ہوگی، اور وہ یہ عامل جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کو مقرر کر، آپ کے جتنے بھی شہروں میں جاتے تھے اس وقت وہ ٹیکس کلیکٹرز ہوتے تھے، عاملین ہوتے تھے، مصدق ان کو کہتے تھے۔ آپ مشکات اٹھا لیں تو حدیثیں بھری پڑی ہیں، اور ان کو مصدق ٹیکس وصول کرنے والا کہتے تھے۔ تو وہ یہ ٹیکس وصول ہوتا تھا، تو یہ پھر وہ سینٹرل گورنمنٹ بن جاتی تھی، یہ ٹیکس کسی کو نہیں آپ دے سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو ایک نصیحت کی تھی، میری بات یاد رکھنا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی۔ انہوں نے کہا آپ جتنے بھی نوافل پڑھ لیں، جتنے نفع، لیکن فرض چھوڑ دیں گے تو آپ کی کوئی چیز قبول نہیں کی۔ آپ رات کو 1000 نوافل پڑھ لیں اور صبح کے فرض نماز چھوڑ دیں، ابو بکر صدیق نہیں مانتے، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو یہ ہم نے فرض کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہم نفل کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بازاروں میں کھانچے لگے ہوئے ہیں، کھانے دے رہے ہیں انڈیویجول، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے مقاصد نہیں حل ہو رہے، مقاصد نہیں حل ہو رہے نا۔ ہم دنیا میں میرے خیال میں خیرات دینے میں شاید نمبر 2 یا 3 ہیں، لیکن آپ دنیا میں کمزوری میں، ویکنس میں تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، کیونکہ جو بیت المال میں پیسہ جانا ہے وہ نہیں جا رہا۔ کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس میں کون لوٹ مار کر رہا ہے میں اس میں نہیں جانتا، اور سیدھا سا قانون بتا دیتا ہوں، وہ قربانی کا لا ہے۔ چلیں باتیں تو ہو رہی ہیں، قربانی میں یہ ابراہیم علیہ السلام پر جب درود سلام بھیجتے ہیں، قربانی وہاں سے آئی ہے نا، دیکھیں اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔
یہ اسلام واللہ ہوتی انا قاسم، رسول پاک نے اللہ ہمیں دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اسلام میں تقسیم جو ہے نا یہ ہے سارا اصول. اٹس دی ڈسٹریبیوٹیو لا. ہم نے وہ ڈسٹریبیوٹیو لا توڑا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے توڑا. یہ سرکولیشن جو ہے ہم نے توڑ دی اور اس کی وجہ سے سسٹم تباہ ہو گیا. اب دیکھیں ایک میں قربانی کرتا ہوں، یہ بڑا دائرہ ہے، جو اس پر میں دیتا ہوں موت غریبوں کو قرآن، اور ابو داؤد میں اس کو صدقہ کہا ہے. ابو داؤد کے حدیث میں وہ صدقہ، تو میں نے صدقات غریبوں کو دے دیے. درمیانی سٹیج جب میں قربانی کا گوشت عزیزوں رشتہ داروں کو دیتا ہوں جن میں ہماری وہ نکاح بھی ہوتا ہے کاروبار، اور تیسرا میں اپنا گھر کا حصہ. مجھے بتائیں پوری سوسائٹی کور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اچھے لوگ بھی کور ہو گئے، کہانے لوگ بھی کور ہو گئے، اور آپ کے جو اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ملازم ہیں، نوکر ہیں آپ کی فیکٹری میں، وہ بھی کور ہو گئے. تو یہ قرآن کا ڈسٹریبیوٹیو لا تھا. ہم نے ڈسٹریبیوٹیو لا کو بہت، دیکھیں میں آپ سیدھی بات بتاؤں، یہ لا کبھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے کلمات نہیں بدلتا. ڈیتھ کے اوپر بھی یہی ڈسٹریبیوٹیو لا ہوا ہے، دین، وصیہ اور وارثین. دین جو ہے وہ اللہ کا قرض ہے، وہ ہم نہیں کریں. آج ملک قبضے میں پھنسا ہوا ہے، اگر ہم وہ دین دے دیں یہ ملک کا تو 2 سال میں قرضوں سے نکل جائے گا. پھر وصیت جو اپنے رشتہ داروں کو نہیں ہے. غیر وارثین، پورے معاشرے میں ہر بچہ جناب پھر اس کی تعلیم فری ہو جائے گی، ہیلتھ فری ہو جائے گی، وہ اوقاف بن جائیں گے نا فری. یہ بنے ہیں ان زمانے میں مصر میں اور دوسرے علاقوں میں، تاریخ پڑھیں، لیکن ہم نہیں دے رہے. تو پھر بھی جب ڈسٹریبیوٹیو لا نہ ڈیتھ پر ہے، اس لیے کہا نا ہم 2 دفعہ تمہیں امتحان میں ڈالتے ہیں سورۃ البقرہ سال میں. ایک دفعہ تو اینول انکم کا ہوتا ہے، اگر ڈیتھ ہوگی تو دوسرا وہ لا آف جو وصیت میں آئے. تو فتنہ اس ملک کا قوم کا تو ہے ہی مال ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو جناب یہ میں یہاں پر اب لا رہا ہوں آپ کو یہ ماجورہ کا بتانا. وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہا ہے نا، قرآن کو ذکر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یسر نصیب ہوگا. میں نے بتایا نا قرآن ذکر کے بغیر کریں گے تو نہیں ہوگا آپ کا نظام میں. تو یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اچھا سورہ لیل میں اس کی تفصیل بتائیے. ان سعیکم لشتی فمن آتا واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسرى. آپ کو یسر ملے گا جب یہ 3 ڈویژن، میں نے بتایا 3 ڈویژن ہوگی. ہمیشہ پورے قرآن کو کسی آیت کو پڑھ لیں اس میں 3 چیزیں ہوں گی. میں آپ چلیں بتا بھی دیتا ہوں. وہ قرآن کہتا ہے نا جو تلاوت کرتے ہیں وہ کتاب کی حکمت کو دیکھتے ہیں، اور دوسری تزکیہ کرتے ہیں، تیسرا وہ دلال مبین ہدایت کی طرف آتے ہیں. پورے قرآن میں ہر صورت میں یہ 3 چیزیں ہوں گی، کیونکہ کہہ دیا کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ہوں گی. آپ بڑے حیران ہوں گے جب اتنا آسان آپ کو قرآن کو، کوئی قرآن کی آپ ٹرائل نکال لیں وہ اس تینوں پر فٹ ہوگا. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس ہے نا. تو جو آپ حکمت ہے جو حکم ہے وہ اللہ کا حق لے لیں گے، اور جو درمیانے ہے تزکیہ وہ جو ہے وہ رب الناس وہ ربوبیت کے لیے ہو جائے گا. اتقلذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ رب العالمین. آپ نے ربوبیت کے لیے اس کو لگانا ہے، اور تیسرا آپ کی محنت کا ہے. یعنی قرآن کی کوئی آیت کوئی جگہ لے لیں اس میں یہ 3 ڈائمنشنز ہوں گی. اتنا آسان قرآن تھا، ہمارے کو ہم نے اس لیے مشکل بنا دیا. میں جی پروفیسر صاحب، میں انجینئرنگ کالج میں جب تھا نا پشاور میں، بڑی عجیب سی بات ہوئی، چلے وہ بھی سنا دیتا، تھوڑا سا چینج کر دیتے. ہمارے ایک پروفیسر آئے، انہوں نے کہا ایسے کرو چٹکی مارو. ہم نے کہا چٹکی مار دی. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی 3 ڈائریکشن ہو گئی. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بجلی ہے، یہ میگنیٹزم ہے، یہ موشن ہے. یہ 3 چیزوں سے آپ کو بجلی کا نظام بنتا ہے. کوئی 2 لے ہیں تیسری آ جائے گی. پنکھے میں میگنیٹزم ہے، بجلی آئے گی تو حرکت شروع ہو جائے گی. اگر آپ یہاں ڈائنامو لگایا ہوگا اس کے ساتھ سائیکل کے ساتھ حرکت دیں گے وہ میگنیٹ ہوگا تو بجلی آ جائے گی. یہی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں. تو یہ سارا چٹکی کا حساب ہے، معاملہ سارا چٹکی کا ہے. حضرت علی نے کہا تھا میں تو گھوڑے پر چڑھتے سارا قرآن پڑھ لیتا ہوں. اگر آپ 3 ڈائمنشن کو غور کریں گے سارا قرآن، اس لیے ایک حدیث ہے کیونکہ قرآن مثلہ، رسول پاک نے مجھے قرآن دیا گیا ہے اور مثلہ، یہ حدیثیں ہیں اس کی مثل ہے، اس کی تشریح ہیں جو مطلب لے لیں. تو حضرت ابن مسعود حضرت علی کی روایت ہے ابن ماجہ کہ جو حدیث رسول پاک کی ہوگی اس میں 3 چیزیں ہوں گی، آہنا، آہدہ، اتقا. بس بات ختم ہو گئی. جب ہر حدیث قرآن کی تشریح ہے، ہر قرآن کی آیت بھی 3 سمتوں میں ہوگی. کبھی غور کر کے دیکھیے جس میں ان اللہ یامر بالعدل احسان و ایتاء ذی القربی،
آپ کو ایمان اسلام احسان یہ آپ اسی پر فٹ کرتے جائیں گے. یہ آپ حیران ہو جائیں گے جب میں اس کی فردر اکنامک ترتیب پر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پورا قرآن آپ کو ایک چٹکی میں آپ کے سامنے آ جائے گا. پوری حدیثیں آ جائیں گی. آپ نکالیں کوئی بھی حدیث اس کی 3 ڈائمنشن دے گی. اس میں 3 ڈائمنشن ہوں گی. اس میں آنا آدھا تکا کا معاملہ ہوگا. آنا ہوتی ہے وہ جو مال جو آپ کو بغیر محنت کے ملتا ہے افا اللہ جو ہوتا ہے. اور اتقلہ یہ ہوتی ہے یہ زکوٰۃ کا والا ہوتا ہے. وہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے. اور ہدایت آپ کا محنت کا ہوتا ہے. ہدیہ آپ اپنی محنت اصل جو انسان ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سارا قرآن اتنا آسان ہمیں رسول پاک کر کے دے گئے. اس لیے آپ نے کہا ہے وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اس سے پھر میں نے یہ نکالا آتا وَاتَّقَا وَصَدَّقَا وَالْحُسْنَى یہ یسر ہے. اب سورہ مزمل میں آ جائیں. ساری رات قرآن پڑھتے ہیں. وہاں ایک یہ آیا ہے فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ کہا ہے کہ اقامت صلاۃ کریں زکوٰۃ کریں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وہی 3 چیزیں. اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس میں تیسر ڈھونڈو. تو وہ ساتھ اس کے ساتھ ہی آتی ہے کہ اقامت صلاۃ کریں ایتاء زکوٰۃ کریں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ جو اللہ کے لیے جو خیر بھیجتے ہو وہ اللہ کا حق ہوتا ہے نا. وہ ایکسپلین بھی کر دیا. تو یہ یسر اگر آپ سمجھ گئے ہیں نا تو جس لیے رسول پاک نے کہا دین و یسر. اب دین قیم کی ایک دیکھ رہے ہیں سورہ بینہ میں وما امروا الا عبداللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. یہ اللہ کا حق ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ذَلِکَ دین القیم. اور یہ جو اگر توبہ کر لیں صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ دین میں آپ کے بھائی ہیں. سورہ توبہ وہی 3 کنڈیشن ہے. آپ دین سے نکل ہی نہیں سکتے کبھی بھی نہیں. قرآن کی ہر جگہ پر جہاں کوئی مضمون ہوگا اس میں 3 کنڈیشنز آئیں. کیونکہ حدیث میں کہہ دیا انہوں نے آنا آدھا تک جو رسول پاک کی. آپ مجھ سے رسول پاک کی حدیثوں کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں یہاں کس نے گڑبڑ کی ہے. یا میں گڑبڑ نہیں کہتا مسنگ ہوتی ہے. کوئی بھول گیا ہوگا. میں حسن ظن رکھنا چاہیے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی کے پیچھے کیونکہ کئی حدیثوں میں آتا ہے نا انہوں نے 2 پوائنٹ بتائے ہیں تیسرا بھول گئے ہیں. تو یار یہ جو یسر تھا آپ دیکھ لیں یہ 3 چیزیں آ گئیں اس میں. اچھا تقسیم جو ہے وہ مجھے نظر یہ نہیں آتا. اچھا اب یہ تقسیم کی میں آپ کو قربان اب ڈسٹریبیوٹیو لا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. رسول پاک نے یہ بتایا ہے یہ اس کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ ہے کیا. اب دیکھیں نا قربانی کا ایک حصہ صدقہ ہے ایک حصہ عزیزوں کو ہے ایک حصہ گھر والوں. آپ کو اکنامک لا نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اکنامک لا بھی تو ہے نا. دیکھیں اکانومی میں آج کل 3 چیزیں چلتی ہیں جو کنٹرول مینجمنٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اینڈ لیبر. آپ کہیں کسی کتاب کو اٹھو لیں 3 کیا ہیں. مینجمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں پلاننگ والے اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اور تیسرا لیبر. یہ 3 چیزیں آپ بتائیں گے رسول پاک کی یہ حدیث ان تینوں کو کتنی خوبصورتی سے تقسیم. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پروفیسر ادریس صاحب جی سر وہ آسمان سے آواز آئی مجھے میں سن رہا تھا کہ پروفیسر ادریس صاحب کے باغ میں حدیث اسی طرح ہی ہے کہ پانی چلا جائے. وہ بارش ہوتی ہے تو وہ آدمی فارغ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھیت میں کھڑا ہے. حدیث اسی طرح ہے. اور انہوں نے پوچھا ہے آپ کا نام کیا. انہوں نے کہا جی پروفیسر ادریس تم کیا کرتے ہو. اس نے بہت سمپل جواب دیا. اس نے کہا ثلث صدقہ ہوں 1/3 میں صدقہ کرتا ہوں. ثلث اردو فی وہ ری انویسٹمنٹ یہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ نے کیپٹل میں انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کی تو وہ جو ہے باغ جل گیا نا صاحب الجنہ کا وہ نہیں کرتے تھے بولا یستثنون وہ ری انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ کوئی بھی کاروبار دنیا میں اپنا آمدنی کا کچھ حصہ اس میں فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں رکھیں گے تو وہ جل جائے گا. اور تیسرا حصہ نے کہا ہے ماجہ. اب دیکھیں جو صدقہ ہے وہ مینجمنٹ لے گی گورنمنٹ اور کیپٹل والا جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ میں لے لے گا اور تیسرا محنت کا ہے. تو تینوں ایریاز اکنامک کے کور ہو رہے ہیں نا مینجمنٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ. یہ حدیث اتنی زبردست ہے نا اگر اس کو ہی ہم سوچ لیتے تو ہم پتہ لگے آج 500 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مینجمنٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ لیبر 3 اکانومی کے آنسر. یہ حدیث تینوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ثلث صدقہ ثلث اردو فی اسی میں ری انویسٹمنٹ وہ کیپٹل جو آپ کی کارخانہ ہے جو بھی ہے زمین ہے جو اور 3rd جو ہے وہ آپ لیبر کو دیں گے اہلی. تو یہ جناب علی یہ اور اتنا بھی نہیں یہ لفظ اس میں آیا نا کہ ہم اپنا سردار کیسے بنائیں سورہ بقرہ میں طالوت کے واقعہ میں
اس کے پاس وسعت مال نہیں ہے، ایک چیز ذرا اس پاس کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس کے پاس دو چیزیں اور بڑی ہیں، علم اور جسم۔ علم والے لوگ مینجمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں، ایک کیپٹل ہے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا جسم جو آپ کی قوت ہے، محنت ہے۔ تو یہ تو قرآن بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہے۔ وہ سورہ فجر میں بھی یہی ہے، اکرمہ ہوا نام ہو شکری اکرمن وجہ قادرہ رزقہ اور اکرام والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شرف والے ٹیکس لیتے ہیں، اور دوسری نعمت ہے، اور تیسری جو آپ نے قدر آپ کی محنت کا ہوگا۔ تو قرآن تو بار بار آپ کو اس 3 کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے یہ 3 ڈائمینشن کیوں نہیں سوچی یہ نہیں مجھے پتہ، شاید میں الیکٹریکل انجینئر تھا، وہ ہم 3 ڈائمینشن پر کام کرتے رہے، ساری عمر سوال حل کرتے رہے، اور جیسے اس نے ایسے چٹکی بجائی تو میرے دماغ میں بیٹھ گئی یہ کوئی مسئلے کا حل ہے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کو یاد رکھیں، ایک میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، آپ کے سامنے زندگی میں جو واقعہ آتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا امتحان ہوتا ہے، یا آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ہم نہیں غور کرتے، فکر تفکر نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں ہم فکر تفکر نہیں کرتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے، وہ ایک صحابی ملا تھا، اس کا نام نہیں ملا، آپ نے اس کے 3 ناموں میں وہ بتایا، یہ اسلمی، اسلام، وہ سہمی، حصہ، اور تیسرا بھی، وہ 3 نام یہی 3 ڈائریکشنز تھی۔ اور حتیٰ کہ وہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ حل کرنا تھا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو جب سہیل آئے وہ ان کے کفار کے، تو آپ نے کہا کہ یہ معاملہ اب سہل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسم سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیتا۔ اگر ہم بھی بائی گاڈ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں اشارے دے رہا ہے، یہ علیحدہ بات ہم غور نہیں کرتے۔ اور یہ سہل کون ہے میں بتاتا ہوں، جب یہ ایمان لے آیا تھا نا، اس کا ایک جملہ بڑا تاریخی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کہہ دیا نا کہ یہ سہل ہو جائے گا، لیکن رسول پاک کی بات ایک جگہ تو نہیں ختم ہوتی، بڑی آگے تک جاتی ہے۔ جب یہ ارتداد پیدا ہوا رسول پاک کی وفات کے بعد، تو قریش بھی ہل گیا مکہ کے۔ یہ سہیل ایک ایسا شخص تھا، یہ بڑا اچھا خطیب تھا، اس نے کہا دیکھو قریش، ایک میری بات یاد رکھو، تم اسلام میں داخل ہونے میں بھی سب سے آخر آئے ہو، اور خارج ہونے میں بھی سب سے اول جانا چاہتے ہو۔ اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا اور وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ایسی باتیں وہ کہ کیا خطاب ان لوگوں کے ہوتے تھے، اور رسول پاک کی کیا دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ نے یہی کہا تھا لا الہ کا مطلب ہے تدین الارض و تزول العجم جملتا، اور پھر احمد الکفار کو بھی یہی کہا تدین الارض، یعنی یہ اللہ کا حق دینا ہے، دین ہے یا جزیہ ہے، یا آپ نے لا الہ اس سے ہٹ نہیں ہٹ سکتے، اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر اینی تھنگ پیڈ ان دی نیم آف گاڈ، نظر، اسی لیے وہ آپ نے وہ ساری نظر جو ہے نظرانے لا الہ میں لے آئے، ان کے بتوں کو توڑ دیا، جال حق کو ظاہر کی بات کر، جال حق، کیونکہ یہ بتوں کے نظرانے آج کل کے ہمارے بہت جگہوں پر یہ نظرانے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ آج کل کے بت ہیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، سمجھ جائیں آپ اگر آپ اسے سمجھ گئے، کیونکہ جانا ہے آپ کا حق بیت المال ہے، یاد رکھیں، اگر وہاں نہیں گیا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں، فریضہ تو من اللہ اس لیے وہاں کہا ہے۔ اور اسی طرح وہ دین وصیہ وارثین میں بھی وصیت من اللہ اور فریضہ من اللہ، اس نے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو موت کے اوپر آپ نے جو تقسیم کرنی ہے، اگر وہ آج یہ قوم کر دے نا تو یہ ملک کے مسائل تو 6 مہینے میں حل ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ لا الہ اللہ کی تفسیر وہ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، نظر، اور اچھا یہ جو رزلٹ ہے، سو آل گورنمنٹ ٹیکسز سچ ایز صدقات، یہ حق اللہ بھی ہیں، یہ اس کو یوم آتو حقہ یوم سادہ بھی کہا ہے، یہ دین بھی ہے، اقرض اللہ قرض حسن بھی کہا ہے، اور اس طرح یہ جو بھی ہیں یہ سب ایک صدقات میں اس لیے اکٹھے ہو گئے، میں بتاؤں گا اس صدقات میں کیوں اکٹھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہے، یہ بھی آج کو، کیونکہ اس سے ربا کا مسئلہ بھی، انما صدقات للفقراء ہے نا، اب یہ صدقات میں دین بھی آ جائے گا، اللہ کا حق بھی آ جائے گا، عشر بھی آ، جو بھی ہے، لیکن آپ نے ایک مجمع میں اکٹھا کر دیا، میں بتاؤں گا یہ کیوں کیا ہے۔ اور دنیا میں یاد رکھیں سچائیاں بھی بڑی ہیں اور جھوٹ بھی بہت ہیں، فمن آتا وطا کا و صدا کا بالحسنہ فصل، یہ جس طرح میں بتایا نا، وہاں میں ایک امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب میں مسند میں جناب علی آپ دیکھیں، صدا کا بالحسنہ، یہ صدقات جو دینے، انہوں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ ہے، رسول پاک نے کہا، آپ مسند امام ابو حنیفہ کھول کے دیکھ لیں، صدقہ بالحسنہ کی تفسیر میں انہوں نے کہا رسول پاک نے کہا یہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر سے، یہ بالکل آپ دیکھ لیں گے وہاں موجود ہے۔ میں تو کتابوں کا بڑا کیڑا رہا ہوں نا، بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں، یہ مجھے امام ابو حنیفہ نے یہ کمال کر دیا،
ولا صدق ولا صدا، وہ جب جہاد بھی کرتے تھے ولا صدق کا نا ولا صلینا، ہم جہاد آخر تک کریں گے، کہا ہے نا انہوں نے. تو یہ جو سرکار اکٹھے کیوں ہوئے ہیں وہ میں بتاؤں گا. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جو آج میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. اچھا اب ذکر آپ چھوڑ دیں گے تو قرآن کہتا ہے مانار ذکری فینا، اس کا معیشت کے ساتھ تعلق ہے. اور پھر میں یہاں پر بھی اور سورۃ فرقان میں اور پھر قانون یہ کہا ہے وہ نسو ذکرہ و قانون قومن بورا. جب آپ ذکر چھوڑ دیں گے تو آپ فیل اسٹیٹ ہو جائیں گے. بورا کا مطلب فیل اسٹیٹ، جیسے پاکستان ہے. یا نسو ذکرہ یہ آ گیا. اور سرکار چشمے دے دو. نہیں وہ میرا چشمہ بھی کام نہیں کرتا. یہ حق اللہ ہے. اور نہیں وہ میری آئی سائٹ بہت ہے. وہ کوئی بات نہیں، یہ تو میٹا پوائنٹ مین پوائنٹ پر میں آ جاؤں گا. یہ ذرا میں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اچھا یہ جو ریسیو کرتے ہیں نا سرکار عطا اللہ و رسول و اولی الامر ہے نا. آج ایک اور مسئلہ بھی کلیئر کر دوں، بیکاز میں جب یہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں نا تو اتنی زیادہ باتیں اور فضول ہوتی ہیں کہ صحابہ کے اوپر بھی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، امہات المومنین پر. اس کا علاج قرآن نے سیدھا بتایا. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے عطا اللہ، عطا الرسول اور اولی الامر. یہ امر کے جو والی ہیں ان کو عطا کریں. اور اگر تنازع ہو جائے یعنی تیسری بات تو پھر اللہ اور رسول کے. تو آپ کی جتنی بھی روایت ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی معصوم ہیں، وہ سارے اس میں کٹ جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ ہم نے صرف اللہ اور اس میں خیر ہے اور جب سے بس. تو مسئلے کا قرآن حل کر ہم ان باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں. روایات یہ اس کی جھوٹی ہے، وہ قرآن تو کہتا ہے اگر اعتراض ہے تو ختم کر دو. قرآن بات کو ایک دم کاٹتا ہے. وہ آپ کو فضول باتوں میں نہیں رکھنے دیتا. ٹائم اس طرح ہم ضائع کرتے ہیں. قومیں آپ دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. مجھے شرم آتی ہے. میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتا. کلیئرٹی آف مائنڈ. ہاں کلیئرٹی آف مائنڈ دیتا ہے قرآن. کلیئرٹی آف مائنڈ بالکل کلیئر. وہ مسئلے کو ایک سیکنڈ میں حل کرتا ہے. کوئی اس کے تو یہ ہے. اب معیشت کا طبقہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اب میں ایک اور چیز پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ جو اب ایک حدیث اور سن لیں جو میں آپ کو دے دوں گا، کچھ پیجز دے دوں گا جی جو مجھے حدیثوں میں جو ریفرنسز ملیں. ایک حدیث بڑی مزے، ایک تو یہ دے دوں گا مدارج النبوہ کی. ایک حدیث سنیں بڑی مزیدار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تھے. صحابہ کو کہا کوئی غریب ہے یا اجنبی جو بھی. انہوں نے کہا جی پھر غلق الباب، دروازہ بند کر دو اور ہاتھ اٹھا دو. رفع یدین. آج رفع یدین کا مطلب بھی آپ کو کلیئر کر دیں، جس پر ہم جھگڑتے ہیں. آپ نے کہا رفع یدین کر دو. سب نے صحابہ نے رفع یدین کیا اور پھر کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. رفع یدین کر کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ. پھر آپ نے جو جملہ کیا ہے وہ آپ سنیں، وہ آپ کو مدارج نبوت والی. آپ نے کہا یہ وہ کلمہ ہے جس پر میری بوست ہوئی. وہاں لفظ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس پر، اور اس کا مجھے امر دیا گیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جلت دی ہے اور اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا. اور تمہیں میں پھر جملہ ہے کہ بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری مغفرت ہو گئی. یہ جملہ ہے. اور یہ وہ جو مدارج نبوت کی پہلی والی بات ہے نا، آپ نے وہاں کہا میری بات اسی کلمہ پر ہوئی. اس کے بعد آپ کو کچھ اور ثبوت چاہیے کہ ہم نے اس کو چھوڑا کیسے اور لا الہ الا اللہ کر کے. اور آپ نے یہ بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب تھا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب آپ سنیں امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں. اب میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں. شاید اس میں میں نے کہیں مینشن کیا ہے نہیں، لیکن میری جو کتاب میں آپ کو صفحے دوں گا اس میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں بہت بڑے امام ہیں. تو تفسیر کبیر میں انہوں نے ایک روایت بیان کی. روایت ہے بعض صحابہ سے. اچھا فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بعض صحابہ سے یہ روایت پہنچی ہے. ایک صحابی نہیں، بعض صحابہ سے، مطلب بہت سارے صحابہ. اب دیکھ لیں ایک ہم عام طور پر کہتے ہیں ایک صحابی کی روایت، وہ اکٹھا ہی کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ ایک کی بات نہیں ہے، کافی لوگوں کی بات ہے. بعض روایت سے پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ اس میں کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے روایت پہنچی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کلمہ طیب جو ہے یہ ہمیں ایکسیپٹ کروایا گیا.
پھر وہ کہتے ہیں اقبلنا، ہم نے اس کو قبول کیا، عارفنا، اس کو پہچانا، اور اس کی حلاوت ایمان مشہور کی. یہ وہ کہتے ہیں. یعنی یہ اب جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کلمے کو قبول کرنا ہے اور رفنا اور اس کی تلاوت ایمان، کیونکہ سوسو ایمانکم بالصدقات، رسول پاک کی حدیث ہے کہ ایمان کی حفاظت جو ہے نا، سیاست وہ صدقات، گورنمنٹ ٹیکسز سے سیاست ہوتی ہے. ہر ایک وہ جو وزیر خزانہ بننا چاہتا ہے، یوسف علیہ السلام کا اس کو مصدق کیوں کہا؟ آپ دیکھیں نا پوری سورہ میں اس کو صدیق بھی کہا ہے اور مصدق بھی کہا ہے. وہ ٹیکس کلیکٹ کیا تھا انہوں نے 7 سال میں. اب تورات پڑھیں وہ خمس لیتے رہے اور پھر وہ انہوں نے تقسیم کیا، وہاں ان کو مصدق کہا گیا. تو وزارت خزانہ کا تو کام ہی ہے. میں نے پہلے بتایا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ مصدق جو خزانے میں بیت المال بھی جاتا ہے. تو یہ انہوں نے یہ ادھر سے ہم نے قبول کیا. اس کے بعد ایک بڑی مزیدار روایت ہے اس کے ساتھ. جناب میری پروفیسر صاحب آپ کے لیے ہے جی، تعداد تمہاری دیجیے، تم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو. ہاں اس کو بات پڑھیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جب کلمہ ہم نے اس کی حلاوت محصول کر لے، پھر سبیل رزق پر کلمہ با کلمہ چلے، کلمہ با کلمہ، اور پھر ہمارا دین اور شریعت مکمل ہوئی. آپ کا دین اور شریعت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ کلمہ کامل نہیں کریں گے. یہ اتنی بڑی امامت فخر الدین رازی نے ہماری امت پر احسان کر گئے ہیں. وہ ساری جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں آ گئی کہ جب تک اس کلمے کو آپ اس کو پہچانیں گے نہیں، اس کے عرفان نہیں حاصل کریں گے، اس کی تلاوت ایمان کی محسوس نہیں کریں گے، تو آپ کی دین اور شریعت پھر وہ بھی کہا ہے کلمہ بائی کلمہ، یعنی کلمہ ہر جگہ لے گا. قرآن کی ذکر وہ یہی کہہ رہے ہیں. پھر کلمہ با کلمہ ہمارے اوپر سبیل رفق، ہمارا رستہ آسان ہو گیا، اور اب پھر ہمارا دین اور شریعت دونوں باتیں کہتے ہیں. ہمارا دین بھی مکمل پھر ہوا اور شریعت بھی مکمل. اب میں اس کے اور زیادہ نہیں کہہ سکتا. یہ چیزیں ہم نے کیوں مس کی ہیں، کہاں مس کی ہیں، یہ تو پروفیسر صاحب بتائیں گے. اب ایک چیز میں آخر میں ادھر لانا چاہتا ہوں. اچھا میں نے یہ ساری 3D اکنامک سسٹم ہے، میری ویب سائٹ ہے 3D اکنامک ماڈل آف قرآن.net. اس میں چلے جائیں. میں نے ریلیجنس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے. فرض کے اقبال کا ایک شعر ہے، گیتا میں ہے قرآن تو قرآن میں گیتا. میں نے پھر ہندوؤں کی کتاب گیتا منگوائی. اس میں 30 ایسے ٹرائڈز ہیں جو بالکل قرآن سے ملتے ہیں. اب وہ بھی نہیں سمجھتے اور ہم بھی نہیں سمجھتے. میں نے اس میں ذکر کی. اس طرح میں نے بائبل میں زبور سے نکال کے ٹرائڈ نکالے ہیں. یہ نکالے اس کا کیا نام ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر گوتم بدھا. کمال ہے گوتم بدھا. دیکھیں میں چائنا میں 5 سال رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے گوتم بدھا کا ریلیجن کیسے پھیلا ہے. جاپان تک گیا نا، ادھر افغانستان، ملیشیا، سارا چائنا. ایک عجیب سا آپ کے چلے اور واقعہ کرتا ہوں. میں ایک FIA میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کون سی تھی. اس میں لکھا ہوا تھا، ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی. یہ نمبر جو 571 ہے نا، اس کو چائنیز میں پڑھتے ہیں او چھی ای. او 5 کو کہتے ہیں، چھی 7 کو، ای 1 کو. یہ 571 جو تھا نا، یہ رسول پاک کی پیدائش کا سال ہے. اسی طرح اگر 0 کرائسٹ کو لے لیں تو 571 پیچھے بدھا کا پیدائش کا سال ہے. آپ سمجھیں. اور میں چائنا میں رہا ہوں تو یہ جو او چھی ای ہے نا، اس کو اکٹھا پڑھیں جلدی سے. او چھی ای اس کا مطلب ہوتا ہے انقلاب. یہ دونوں شخص بہت بڑے بڑے انقلاب لائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لے آئے، وہ یلو ریس میں لے آئے. یہ یلو ریس میں گوتم بدھا ریس ہے نا، جو یہ بات نہیں ہے. اصل میں ہماری پنجابی محاورے میں بھی کچھ گوتم بدھا کی چیزیں آ گئی. یہ ٹیکسلا میں یونیورسٹی کس کی تھی؟ گوتم بدھا کی تھی. گوتم بدھا کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ خطاب کرتا تھا نا، پہلے کھانا کھلاتا تھا پھر خطاب کرتا تھا. یہ لکھا ہوا ہے، پہلے کھانا کھلاتا تھا پھر خطاب کرتا تھا. جیسے مال اسلام طیب کلام و اطعام الطعام، رسول پاک کی حدیث ہے. شروع میں اپنے حضرت علی کو کہا کہ ایک بکرا ذبح کر دو، سارے مہمانوں کو جو ہمارے اپنے رشتہ دار ان کو بلا لو. ابو لہب بھی تھا، دوسرے بھی. تو آپ نے وہاں بات کرنی تھی، پہلے کھانا کھلانا تھا. یہ مشہور روایت ہے. تو ابو لہب نے بات نہیں کرنی تھی، وہ بیچ میں اسے پنگا مار دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایسے بحث نہیں کرتے تھے، جھگڑا مگڑا. آپ نے کہا چلو چپ کر. اگلے دن حضرت علی کو کہا پھر بکرا ذبح کرو اور ان کو بلاؤ. دوسرے دن آپ تیار تھے.
پھر آپ نے دین کی بات کی. تو یہ بات جو ہے نا، یہ گوتم بدھا کی یونیورسٹی کہاں ہے؟ ٹیکسلا میں. تو طیب کلام متواتر، آپ کو پتہ ہے یہ چیز جو ہے یہ ہماری پنجابی زبان میں آ گئی. پیٹ چ نہ پہ روٹیاں تو سب بنا خود. یہ جناب علی میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکسلا سے آئی ہے. سر یہ سوال بعد میں. ہیں؟ میں ایک ویسے جسٹ آپ کو تھوڑا سا لیکن یہ چیزیں ہماری حقیقت ہیں، یہ حقیقت ہیں. اور یہ کھانا بنانا جو ہے یہ ہمارا تیرا ہے، اسلامی رواج ہے. اس کے بغیر تو رسول پاک نے کہا ہے مال اسلام. آپ نے کہا طیب کلام و احکام اسلام، آپ نے تو بات کلیئر کر دی. پھر مال اسلام ایمان کا بھی کہا ہے، سماحہ و صبر. تو بات یہ ہے کہ یہ اب میں آتا ہوں آخری بات. یہ بات سمجھیے کہ سب چیزیں جو ہے انما صدقات میں آ گئی عامرین ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وہ جو اطرتی والا مسئلہ ہے وہ میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ اطرتی کا مطلب کیا تھا. کہ قرآن بھی چھوڑا جا رہا ہوں اور اطرتی، یہ میں پہلے تو میں اچھا وہ بات نہیں کرتا. پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اول الامر یہ ہیں، یہ والی جو ہوتے ہیں جو ٹیکس لیتے ہیں ان کو اول الامر کہا گیا. حدیث میں ان کو والی کہا گیا. ٹھیک ہے جی. اب رسول پاک نے خدیر قوم میں وہ مولا یا والی کیوں کہا ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. آپ کو بالکل کلیئر. 10 ہجری میں رسول پاک حج پہ جاتے ہیں اور حضرت علی کو بھیجتے ہیں یمن میں ایک جہاد پر. یہ بڑی مزیدار بات ہے. امامہ اس کا آپ خود باندھتے ہیں. امامہ 3 دفعہ وٹ دے کر. آپ امامہ کا روٹ عربی لغت میں دیکھیں، اس کا مطلب کامل عقل، کامل خیر یا مال اور کامل جسم. وہی 3 چیزیں، تینوں چیزوں میں کمال. جو میں نے ہاں امامہ کا لفظ آپ لغت میں دیکھیں نا، یہ دنکا جو ہے نا معیشت دنکا ہو جائے گی، یہ تو تباہ ہو جائے گی. تو دنکا کا عربی لغت میں دیکھیں ذوف عقل، ذوف روح، ذوف جسم، یہی 3 چیزیں. یعنی آپ کو 1400 سال انتظار کرنا پڑا ہے کہ یہ یورپ ہمیں بتائے. عربی لغت اٹھائیں، دنکا کا مطلب یہی تینوں چیزوں کی کمزوری ہے، مینجمنٹ، کیپیٹل ڈیولپمنٹ اور لیبر کی. اتنا آسان رسول پاک قربان دے گا. حضرت عمر کی ایک بات یاد رکھیں جس پر رسول پاک نے کہا تھا یا اللہ اس سے اسلام کو، اور سب سے زیادہ اسلام انہی کے درمیان میں، یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. الفاروق میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن میں اتنے سخت تھے کہ خود بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہی اپنے بیٹوں کو کسی کو نہیں. اور فاروق پڑھ لیں جتنے ٹیکس ان کے زمانے میں لیے گئے ہیں بعد میں تاریخ میں کبھی نہیں لیے، یعنی اس کے بعد علاقے میں فتح ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس چیز پر ان کی سختی تھی. اور اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے اسلام امر میں شدت. امر یہ امر اللہ ہے. مجھے کہا نا مجھے یہ کلمہ کا امر حکم دیا گیا، اور اسی حدیث میں علی قضا ہے، علی فیصلہ کرتے ہیں. امر پر چلنے والے اشدہ وہ عمر تھے، اور انہی کے زمانے میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا گیا. اچھا اب میں حضرت علی کا ایک اطرت کا واقعہ بھی سنا دوں. تو میں وہ ایک ہوتا ہے نا میں آئی ول فیل گناہ گار. یہ جب یمن میں آپ کو بھیجا امامہ باندھ کر، تو حضرت علی نے کہا میں وہاں جا کے کیا کروں گا. میں نے وہ روایت ہی آپ کو بھیجی ہے. باشمید ہیں ایک عربی پروفیسر، ان کی کتاب ہے غزوہ تبوک، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تو اس کا میں ٹیکسٹ آپ کو بھیج دیا. اس میں لکھا ہوا یہ عرب رائٹر ہے کہ رسول پاک پوچھے میں کیا کروں گا. حضرت علی کو کہا کہ تم ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، تو پھر ان کو کہنا کہ صدقات تمہیں دینے ہوں بس، اور کچھ نہ مانگنا. لفظ ہے نیکسٹ نتھنگ. لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور ان کو کہنا ہے تمہیں صدقات دینے ہوں. میں بتاتا ہوں یہ جملہ آپ نے کیوں کہا ہے. وہ قبیلے نے تھوڑا سا جہاد کیا ہے نا، تو وہ پھر ہار گئے، تو ان کی غنیمت بھی آ گئی. باقی قبیلہ جو پیچھے تھا وہ پھر اسلام لے آیا. اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے صدقات جو اللہ کا حق ہے وہ دے دیے، اور غنیمت میں آپ نے 5واں حصہ نکال کے کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے. کسی کا نہیں، یہ اللہ کا حق ہے. آپ ہم نے اگر اس کو پھر ڈاکے ڈالیں گے تو پھر تمہارا حشر یہ ہوگا. آپ نے وہاں کہا ہے جملہ لکھا ہوا یہ 5واں حصہ اللہ کا حق ہے. اچھا یہ کر کے جب آپ آئے تو آپ کو پتہ ہے حج میں یہ کہاں ملے تھے وہ جو اونٹ ذبح کرنے سے 163، تو آپ نے کیے 37. جب واپس آئے ہیں قدیر غم پر تو آپ نے پھر یہی بات کی ہے کہ علی مولا جس مطلب ہے کہ یہ جو ولی بن کے آئے ہیں وہاں جو کام کر کے آئے ہیں اول الامر والا، یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں.
आप टैक्स को लगाएं ना, टैक्स के बाहर ना जाएं। जो भी टैक्स कलेक्टर होगा वो औलिया अल्लाह होगा, वो वली होगा, वो जिसका रसूल पाक ने कहा मुझे इसका अमर हुक्म दिया। तो जनाब ये वो उसकी तफसीर थी जो हम वो, और औलिया अल्लाह फिर आप देखना कौन होंगे, ये जो टैक्स कलेक्टर्स हैं मुसद्दक, ये हैं औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसे सिस्टम डेवलप करेगा ना वो। या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात आ जाए एक बार पर, या वसत फलाट में तकबीर मुसलसल है आपका तो ये जिहाद है, अल्लाह का नाम है। तो जनाब ये हो गया, ये मैंने क्लियर कर दिया उसका भी मान। अब आगे ये रसूल पाक ने सरकार का इनके थ्रू क्यों किया है, अब मैं मसला रिबा हल करने लगा हूँ। एक सेकंड में, अब नहीं, कोई मसला नहीं है। अब आप पूरी तारीख उठा लें, आपकी जो सदकात हैं वो है निसफ उशर, रुबा उशर, निसफ उशर, उशर, खुमस और फे। ये आप तारीख उठा के देख लें, हदीसों में दी है। अब पहले देखें रुबा उशर, निसफ उशर, उशर, खुमस, ये दाफ और मुदाफ हैं, दुगने दुगने हैं ना। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी पूछते हैं, वो अबू ज़र गफ़ारी की चोरी पर आने कि मल सदकात, याद सुने कि मिशकात में हदीस है कि सदकात क्या है। आपने कहा मुदाफ और मुदाफा, दुगने पर दुगने, वही 2.5, 5, 10, 20 और इंदल्लाह मज़ीद, वो जो अफ़ाल फे है, ये भी कहा। अब मसला कुरान का यहाँ से हल हो जाता है, आपका रिबा का मसला। जब आप देख लिए यमुकुल्ला रिबा व युरब्बी सदका, जितने उलमा हैं वो कहते हैं सदकात देंगे तो रिबा ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह आप मुदाफ और मुदाफ दे रहे हैं सदकात, तो ये मुदाफ देने से आप सूद दाफ और मुदाफ से निकल जाएंगे। ना खाओ सूद मुदाफ और मुदाफ, कुरान में है नहीं जा। जब सदका आप मुदाफ देते हैं तो यमुकुल्ला युरब्बी सदका, मसला हल अगर आपको हल हो गया तो बता दें, मसला यहाँ से हल हो जाएगा। शुरुआ की हदीस से आपको हल करेंगे। इतनी खूबसूरत तस्दीक है, आपने कहा दाफ मुदाफ और इंदल्लाह मज़ीद, वो अफ़ाउल्ला है और ये 4 शरें हैं। और क्योंकि ये देंगे सदकात तो यमुकुल्ला रिबा युरब्बी सदकात, इसमें वो फिर सदकात देने से रिबा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए रिबा को कहा कि ना खाओ दूने पर दूना, क्योंकि आपने सदकात दूने पर दूना देने। अब कौन सा मसला रह गया कि जी आपका सूद का मसला नहीं हल हो रहा। जो कौमें सही सूद दे रहे, सदकात दे रही हैं ना, या मेरी वो रिबा से निकल रही है, वो रिबा नहीं रहेगी। मैंने ये थोड़ी सी बात करनी थी, जितनी भी कर सकी। और ये मेरी वेबसाइट है, ये देख लीजिएगा। कोई चीज़ और रह गई है तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं।